إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ مسجد محمد علی مالیگاؤں میں آج جمعہ کے لیے حاضری ہوئی اور اس میں عنوان جو طے کیا گیا ہے وہ ہے عورتوں کے حقوق، اور اس کی وجہ پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پر ڈائریکٹ اعتراض نہ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر الگ الگ ناموں پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے سامنے ایک مسئلہ آیا 3 طلاق کا، اور ظاہر یہ کیا گیا کہ اس کا مقصد ہے وہ عورتیں جو ظلم میں ہیں انہیں ہم آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد معاملہ آیا حجاب کا۔ حجاب کے نام پر چاروں طرف چاہے میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ ایک ہی بات کہ حجاب کیوں، یہ الگ سے ڈریس کوڈ کیوں، الگ سے مسلمان عورتوں کو پردہ کیوں دیا گیا، اور اس سے یہ بتانا مقصد خاص طور پر مسلم لڑکیوں پر یہ اثر ڈالنا کہ اسلام آپ پر ظلم کرتا ہے کہ آپ کو پردے میں رکھا جاتا ہے، ہم آپ کو آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ جبکہ اس سے پیچھے ایک عام انسان یہ بات سمجھتا ہے کہ مسئلہ نہ طلاق کا ہے نہ حجاب کا ہے، اصل یہ پتھر مار کر چیک کرنا ہے کہ مسلمانوں میں طاقت کتنی ہے، آپ اپنے حق کے لیے کتنی آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ کتنے زندہ ہیں کہ اگر آپ کے شعائر پر، آپ کی بنیادوں پر حملہ کیا جائے تو آپ اس کے خلاف کیا ایکشن لے سکتے ہیں، کیونکہ معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں، معاملہ حجاب یا طلاق تک رکنے والا نہیں، کچھ نہ کچھ باتیں آتی رہیں گی، معاملات اٹھتے رہیں گے، اعتراضات آتے رہیں گے۔ اب اس کے پس منظر میں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے عقیدے اور ایمان کا جائزہ لیں تو ہم یہ بات یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بنا اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آج اس مسئلے پر اعتراض ہے، اگر اس مسئلے پر آواز اٹھائی جا رہی ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا کے بنا دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، تو مومن اس حالات میں اپنا فائدہ دیکھے کہ اگر آج ہمارے خلاف حالات بنائے جا رہے ہیں، اگر آپ حجاب کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اگر طلاق کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بہترین چانس ہے کہ ہم ان حالات میں دنیا کو یہ بتائیں کہ اسلام عورتوں کو کیا دیتا ہے۔ اس کے اپوزٹ میں ہماری دعوت کا کام اور زیادہ تیز ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں حجاب کے ذریعے، طلاق کے ذریعے عورتوں کو دبایا گیا ہے، تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو کیا ادھیکار، کیا حقوق دیے ہیں جن کو آپ چھپا رہے ہیں۔ اور اگر اس وقت میں کوئی صحیح طریقے سے دعوت کا کام کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ہماری بہنیں جو اسلام سے دور ہے انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو جائیں گی، اگر ہماری دعوت میں اثر رہا تو انشاءاللہ۔ اس موقع کا ہم فائدہ اٹھائیں، جہاں اللہ ہمیں طاقت دے، توفیق دے، جیسا اللہ ہمیں موقع دے۔ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، عورت کو اسلام کیا دیتا ہے، اسلام نے عورتوں کے بارے میں کیا کیا تعلیمات دی ہیں، ان کو اتنا زیادہ عام کیجئے کہ انشاءاللہ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ان کے خلاف ہو جائے، اس کے ذریعے دعوت کا کام عام ہو جائے۔ اب اگر ہم عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو اس کے پہلے ان مذاہب کا جائزہ لیں آج جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔
یہودی مذہب کی اگر آپ تعلیم کو پڑھیں بڑے مختصر انداز میں، یہودیوں کے یہاں عورت کو بدشگونی مانا جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ تقریباً یہی حالات نصرانیت کے اندر بھی تھے، اور یہاں تک کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی اس کا کمرہ الگ کر دیا جاتا، کپڑے الگ کر دیے جاتے، برتن الگ کر دیے جاتے، گھر والوں کے ساتھ رہنے کی اسے اجازت نہ تھی۔ ہمارا وہ ملک جس میں آج حجاب کے نام پر بڑا بڑا اعتراض کیے جا رہے ہیں، اس آریہ مذہب میں حالت یہ کہ جب تک مرد زندہ ہے تب تک عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں، تو اگر مرد مر گیا عورت کو ستی کے طور پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہاں پر عورت کو زندہ رہنے کا بھی ادھیکار نہ تھا۔ عرب کی وہ تہذیبیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، وہاں پر حالت یہ کہ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی وہ افسوس کیا کرتا تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اگر ان میں سے کسی کو یہ خبر دے دی جاتی کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا غم کے مارے، وہ کنفیوز ہو جاتا تھا کہ شرمندگی کے ساتھ اسے بڑا کروں یا لے جا کر اسے دفن کر دوں۔ عرب میں یہ عادت تھی کہ بچی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ تہذیبوں کے حالات تھے اس دور میں جب دین اسلام آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کہ جہاں پر عورتوں کو کوئی حق نہ تھا، ادھیکار نہ تھا، عزت نہ تھی، شریعت اسلام آنے کے بعد، دین آنے کے بعد، مذہب آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں کئی حقوق عطا کیے۔ سب سے پہلا حق تو انہیں زندگی جینے کا حق دیا کہ جیسے مرد زندگی گزارتا ہے، لڑکے کو جینے کا حق ہے، لڑکے کو زندگی گزارنے کا حق ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے بچیوں کو زندہ رہنے کا ادھیکار دیتے ہوئے پہلے تو اسے گناہ بتایا کہ بچی پیدا ہونے پر مار دیا جائے۔ جیسے آج ہمارے یہاں پر گورنمنٹ باقاعدہ کیمپین چلا رہی ہے بھرون ہتیا کو ختم کیا جائے۔ پہلے کے دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، پیٹ میں پتہ چلتا نہیں تھا لڑکا ہے لڑکی، پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے۔ آج ٹیکنالوجی ہے، پیٹ میں پتہ کر کے اس کو وہیں مار دیا جاتا ہے۔ آج اس کے خلاف گورنمنٹ پروگرام چلا رہی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پروگرام چلا دیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اللہ رب العالمین زندہ دفن کی گئی بچیوں سے سوال کیے کرے گا کہ تمہیں مارنے کی وجہ کیا تھی، تمہارا گناہ کیا تھا، یعنی اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات بتا دی کہ جیسے لڑکے کو جینے کا حق ہے ویسے ہی لڑکی کو بھی جینے کا حق، وہ بھی زندگی گزارے گی، اسے بھی بڑا کیا جائے گا، اور اس سے بڑھ کر صرف جینے کا حق نہیں دیا۔ آپ اگر آریہ مذہب، ہندو مذہب کی تعلیمات کو پڑھیں یا غیر مذاہب کی تعلیمات کو پڑھیں، عام طور پر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ لڑکا اپنے ماں باپ کو نجات دلائے گا، موکش دلائے گا۔ جیسے آپ نے کبھی ہندو تہذیب میں اگر دیکھا ہو، جو ارتھی کو یعنی جب لٹایا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے تو آگ جلانے کا کام ہوتا ہے لڑکے کا، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا آگ دے دے تو اسے موکش پراپت ہو جاتا ہے۔ اکیلا مذہب دنیا میں اسلام ہے کہ جس میں لڑکیوں کی پیدائش پر ماں باپ کو جنتی بتایا گیا۔ سنن ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کانت لہو ثلاث بنات، اگر تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں پیدا ہو جائے، وہ انہیں بڑا کرے، تربیت کرے، شادی کر دے، اللہ رب العالمین اسے جنتی بنا دے گا۔ سوال کیا اگر 2 ہو تو، کہا اگر 2 کی تربیت کی تو بھی جنتی۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اگر اس دن ہم سوال کر لیتے ایک بچی کے بارے میں تو اللہ کے نبی کہتے ایک بچی کی پیدائش پر بھی ماں باپ کو انشاءاللہ جنت دی جائے گی۔ اسلام پر اعتراض ہے، اسلام عورتوں کو ادھیکار نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے تو سب سے بڑا حق یہ دیا کہ تجھے پیدا ہونے کے بعد اگر تو بچی کی تربیت کر لے، ماں باپ کو جنتی بنایا گیا، انہیں نجات دلوائی گئی، انہیں دنیا کی تکالیف اور پریشانیوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جینے کا حق دیا کہ جیسے یہ جیتے ہیں، لڑکے جیتے ہیں، ویسے لڑکیوں کو بھی جینے کا حق ہے، انہیں بھی برابر کا ادھیکار دیا جائے، انہیں بھی ویسی ہی عزت دی جائے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں دین اسلام میں مسلمانوں کے اندر لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی اہمیت ہے، لڑکیوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، ان کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے، ان کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بچی کی پیدائش، بچی کی تربیت کو جنت کا ذریعہ بتایا ہے۔ الحمدللہ دین اسلام عورت کو کیا حق دیتا ہے، اگر آپ غیر مسلموں کے سامنے بیان کر دینا، خاص طور پر غیر مسلم خواتین کے سامنے بیان کر دینا، انشاءاللہ ان کے دل میں اسلام کی عزت پیدا ہوگی کہ یقیناً اسلام جو حق دیتا ہے ویسا حق کوئی ان کو دینے والا نہیں ہے۔ دوسرا حق، عبادت میں برابری کا حق۔
آپ دیکھیں دوسرے مذاہب میں عورتوں کا بہت زیادہ عبادت کا سسٹم نہیں ہوتا ہے، جو کام ہے سارے مرد کرنے والے ہیں، اکثر عبادتیں مرد سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اکیلا مذہب دنیا میں اسلام ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے عبادت میں مرد اور عورت کو ایک برابر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی عبادت مرد کرے یا عورت، دونوں میں سے کوئی بھی کرے، دونوں اکول ہے، دونوں برابر ہے، مرد کرے یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پہلا انعام یہ کہ ہم انہیں بہترین زندگی عطا کریں گے، یعنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے، پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تنگیوں کو دور کر دیں گے، تکالیف کو دور کر دیں گے، یعنی ان کی دنیا کو بڑا بہتر بنا دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہ تو دنیا ہے کہ دنیا بہتر بنا دیں گے، ساتھ میں ہم ان کے عمل کا انہیں بہترین اجر یعنی جنت عطا کریں گے، آخرت میں اجر عطا کریں گے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کا ایک ساتھ تذکرہ کر کے یہ پیغام دنیا کو دے دیا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں عبادت میں، ثواب میں، نیکی میں، عزت میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اللہ رب العالمین اگر مرد کو عبادت کا حق دیتا ہے، نماز دونوں پڑھیں گے، روزہ دونوں رکھیں گے، حج دونوں کریں گے، عمرہ دونوں کریں گے، زکوٰۃ دونوں دیں گے، کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے دونوں کو الگ نہیں کیا۔ اس کے بعد اگر اسلام پر اعتراض ہے کہ عورت کو حق نہیں دیتا، مطلب بولنے والا جاہل ہے، اس جاہل تک آپ کو یہ علم پہنچانا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کیسے مرد اور عورت کو ایک برابر اسلام میں مانتا ہے۔ تیسرا حق تعلیم کا حق، جس پر سب سے زیادہ اعتراض ہے کہ اسلام میں تعلیم کا سسٹم نہیں ہے، بچیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا جواب تو ہمارے سامنے حدیث کی کتابوں میں وہ احادیث ہے جس میں حیض کے مسائل ہیں، نفاس کے مسائل ہیں، رضاعت کے مسائل ہیں۔ عام طور پر ان سارے مسائل کو اللہ کے نبی سے روایت کرنے والی راویات ہیں، عورتیں ہیں، صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی باقاعدہ انہیں بھی تعلیم دیا کرتے تھے، اور احادیث میں تو اس کی اور زیادہ تفصیل موجود ہے۔ عورتوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی کہ اللہ کے نبی آپ مردوں کو تعلیم دیتے ہیں، انہیں دین سکھاتے ہیں، انہیں احادیث سکھاتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک دن فکس کر دیجئے، ہم بھی آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے باقاعدہ ان کی تعلیم کے لیے الگ سے دن مقرر کیا کہ جیسے مردوں کو تعلیم دی جائے گی ویسے ہی عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے گی۔ تو اگر پردے کا لحاظ ہو، اگر عزت کی حفاظت ہو، تو جیسے مرد تعلیم حاصل کرے گا ویسے ہی لڑکی کو، عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا اسلام نے حکم دیا۔ اور صرف حکم نہیں دیا، سنن ترمذی میں اتنی پیاری روایت کہ ارشاد فرمایا کہ آزاد عورت تو آزاد عورت، اگر آپ کے پاس کوئی لونڈی ہے، غلام ہے، نوکر ہے، اگر آپ نے فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا، اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی لونڈی ہے، وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اسے تعلیم دے، یعنی علم سے آراستہ کرے، اچھی ایجوکیشن دلائے اور اس کے بعد آزاد کر دے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو 2 اجر عطا کرے، اجر عظیم عطا کرے گا، بڑے بڑے بدلے عطا کرے گا، جو بچی کی تعلیم کا انتظام کرے گا۔ اگر آپ کے پاس غلام ہو اور اس کی تعلیم پر اتنا ثواب ہو، لڑکی کی تعلیم پر اتنا ثواب ہو، خود کی بچی پر کتنا ثواب ہوگا؟ خود کی بیٹی کو پڑھانے کا کیا ثواب ہوگا؟ اس کی تعلیم کا انتظام کرنے کا کیا ثواب ہوگا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام جیسے مرد کو تعلیم کا حق دیتا ہے، ویسے ہی برابر اللہ رب العالمین نے عورت یا بچی کی بھی تعلیم کا انتظام کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ چوتھا حق عزت کا حق، جیسے ایک مرد باپ بنتا ہے تو عزت پاتا ہے، شوہر بنتا ہے تو عزت پاتا ہے، بیٹا بنتا ہے تو عزت پاتا ہے، بھائی بنتا ہے تو عزت اور احترام کے قابل بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی معنوں میں ایسا لگتا ہے کہ مرد سے زیادہ عورت کو عزت عطا کی۔ جب اسے ماں بنایا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، اور خاص طور پر ماں کے بارے میں کہا کہ تیری ماں کا تو تجھ پر اتنا بڑا حق ہے، وہ تجھے پیٹ میں لے کر چلی، تجھے لے کر چلنا بھی ایک تکلیف، تجھے پیدا کرنا بھی ایک تکلیف۔ باپ سے زیادہ ماں کا حق اسلام میں بتاتے ہوئے صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا من حق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اس کی عزت کروں، اچھا سلوک کروں، احترام کروں، کسے میں عزت دوں؟ کہا امک، تیری ماں۔
پھر کہا تیری ماں، پھر کہا تیری ماں، چوتھی بار میں کہا تیرا باپ۔ دیکھیے باپ کا درجہ نیچے، ماں کا درجہ اوپر۔ اسلام میں عورت کو ادھیکار نہیں ہے، ارے ماں بنایا تو اولاد کو کہا 3 بار تیری ماں کا حق، عزت کے قابل، احترام کے قابل، محبت کے قابل کون؟ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ چوتھی بار میں کہا تیرا باپ۔ اللہ رب العالمین نے جب اسے ماں بنایا تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا، اس کے قدموں کے نیچے جنت بنا دی، اس کی رضامندی میں رب نے اپنی رضا بنا دی۔ اگر وہ راضی تو رب راضی، وہ ناراض تو رب ناراض۔ اس کے لیے تو اف تک کا جملہ بولنا حرام کر دیا گیا، اور کچھ بولنا، چلانا، ڈانٹنا، جھڑکنا سب دور کی بات ہے، ان کے لیے اف کا جملہ استعمال کرنا شریعت نے حرام کر کے بات بتا دی کہ ماں کی عزت کتنی زیادہ ہے۔ جب اسے بیوی بنایا تو اس کے بارے میں قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے عورتیں بنائیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جب بیوی بنائی نا تو اس بیوی کی خاصیت کیا ہے؟ یہ تیرے سکون کا ذریعہ ہے۔ بیوی کو سکون بنا دیا، شوہر کے لیے سکون، ٹینشن ہے، غم ہے، ڈپریشن ہے، کاروبار کی فکر، ادھر کی فکر، ادھر کی فکر، ان سب کے بعد جب تو گھر میں آئے تیرے سکون کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے عورت کو بنایا۔ اس کا مقام کتنی اوپر ہو گئے، اس کی عزت کتنی اوپر ہو گئی کہ رب العالمین نے ہمیں حکم دے دیا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرو، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیوی جب بنائی تو اتنی عزت دی کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر کوئی شوہر یہ اعتراض کر دے ارے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا اچھا سلوک کرنا ہے پر عورتیں سیدھی کہاں رہتی ہے، یہ تو کچھ نہ کچھ ٹیڑے کام کرتی ہی رہتی ہے، اللہ کے نبی نے اسے بھی کلیئر کر دیا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیح مسلم میں کلیئر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا۔ ان ذہبت تقیمہ کسرتہ، اگر سیدھی کرنے جائے گا توڑ بیٹھے گا، مطلب وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی رہے گی پر ٹیڑھی میں بھی تجھے اچھا سلوک کرنا پڑے گا، برا سلوک نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ بتایا کہ عورت کے مزاج میں یہ بات ہے، اگر تم اس کے ساتھ ساری اچھائی کر دو، ایک بار برائی کر دو تو وہ کہتی ہے تم نے میرے لیے کبھی کچھ اچھا نہیں کیا۔ یہ سب باتیں کیوں بتائی؟ عورت کا مقام بتانے کے لیے، بیوی کا مقام بتانے کے لیے کہ اس کی فطرت چاہے ہے، اس کا عادت چاہے ہے، اس کے اندر پریشانیاں ہو، ان سب کے باوجود اگر وہ تیری بیوی ہے تیرے سکون کا ذریعہ ہے، تیری عزت ہے، تو اس کی عزت کر، اس کا احترام کر۔ مارنے سے منع کیا، ڈانٹنے سے منع کیا، سختی والی مار سے منع کیا۔ شریعت نے یہ اسے مقام دے کر بتایا کہ عورت جب بیوی بنتی ہے تو وہ عزت کے قابل ہوتی ہے۔ جب بیٹی بنایا تو کہا، جو میں نے اوپر حدیث بتائی، اگر کسی نے 3 بیٹیوں کی تربیت کر لی کُنَّا لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، جہنم سے ماں باپ کے لیے پردہ بن جائے گی، پردہ، بیچ میں آڑ بن جائے گی، ادھر آگ ادھر ماں باپ، یہ آڑ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ تک یہ آگ نہیں آنا چاہیے، ان کو آگ سے روکنے والی بن جائے گی۔ اور اس سے زیادہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من عالی جاریتین، اگر کسی نے 2 بچیوں کی تربیت کی، انہیں بڑا کیا، تو قیامت کے دن میں اور وہ ایسے رہیں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا، بچی کی تربیت کرنے والا، یعنی بیٹی بنایا تو دیکھو کیا عزت دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تو نے بیٹی کی تربیت کر دی تو کل روز قیامت اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں یہ بندہ میرے ساتھ ایسے رہے گا۔ 2 انگلیاں ملا کر بتائی کتنا اعلیٰ درجہ ہے۔ بیٹی بنائی تو عزت، ماں بنائی تو عزت، بیوی بنائی تو عزت، بہن بنائی تو عزت، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر شوہر کو، بھائی کو، باپ کو ذمہ دار بھی بنا دیا کہ ایسی چھوڑا نہیں ہے۔ اگر ماں ہے بیٹے کی ذمہ داری ہے، شوہر ہے اگر بیوی ہے شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر بہن ہے بھائی کی ذمہ داری ہے، اگر بیٹی ہے باپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی یہاں پر تو مرد کو گارجین بنا دیا کہ تیری ذمہ داری ہے۔ یہ اتنی عزت والی چیز ہے کہ تجھے اس کی حفاظت کرنا پڑے گی، تجھے اس کا خیال رکھنا پڑے گا، تجھے اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو عورت پر ذمہ دار بنایا ہے، یعنی اس کا کھانا، کپڑا، گھر، عزت، ہر چیز کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ شوہر کے پہلے بھائی کی ہے، باپ کی ہے، سارے انتظام کرنا پڑیں گے، اسے باہر نہیں جانا ہے۔ اور اگر بیوی بن گئی ہے تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے۔ افسوس ایسے مردوں پر جو یہ سارے کام وہ عورتوں سے کرواتے ہیں۔ وہ کھانا عورت لے کر آئے، کپڑا عورت لے کر آئے، گھر وہ دلائے، گاڑی وہ دلائے، دہیج میں پورا سسٹم لے کر آئے۔ اب قوام اس کو بنایا ہے تو حکم بھی اس کا چلے گا، پر اسلام میں قوام مرد ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو موٹا موٹا دہیج لیتے ہیں اور اس کے بعد
عالم صاحب گھر پہ دعوت رکھی ہے, ذرا شوہر کے حقوق کو بتا دینا کھانا کھاتے کھاتے, کیوں گھر میں بڑا مسئلہ چل رہا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں دہیج کتنا آیا تھا؟ کہا بنگلہ اسی نے بنوایا ہے, گاڑی اسی کے باپ نے دی ہے, کاروبار بھی اسی کی دکان پر کرتا ہوں. تو قرآن میں تو اللہ نے کہا قوام جو رہے گا چلے گی اس کی, اب قوام وہ ہے تو اسی کی چلے گی نا, کیا مسئلہ ہے پھر, چلنے دیجئے. پر اسلام نے قوام مرد کو بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے. تیرا کام ہے عورت کا حق ادا کرنا, اسے عزت دی ہے شریعت اسلام نے, اسے عزت دی ہے قرآن و حدیث نے. ایسی عزت اسلام کے علاوہ عورت کو کہیں نہیں دی گئی. وراثت کا حق, یہ بھی ایک عورت کا حق ہے. کہیں ملتا آپ کو یہ حق؟ کہیں پر دیا جاتا ہے یہ حق؟ اسلام نے پہلے تو مرد کو ذمہ دار بنا دیا کہ تو کپڑا لائے گا, کھانا لائے گا, گھر دے گا, انتظام کرے گا, سب کام تجھے کرنا ہے. اس کے بعد بھی اگر ماں باپ کی پراپرٹی ہے, تجھے اگر ڈبل ملے گا تو سنگل بیٹی کو دینا پڑے گا, لڑکی کو حق دینا پڑے گا, وراثت دینا پڑے گی. شریعت نے اسے وراثت میں بھی حق دلوا دیا, جبکہ خرچہ اس کو کچھ نہیں کرنا ہے, سارا کام مرد کرے گا. باپ ہے تو باپ کرے گا, بھائی ہے تو بھائی کرے گا, بیٹا ہے تو بیٹا کرے گا, شوہر ہے تو شوہر کرے گا. اس کے بعد بھی پراپرٹی تقسیم ہوگی تو آپ اس کا حق نہیں چھین سکتے. آپ کو اگر 1 روپیہ مل رہا ہے تو آدھا 8 اس کو دینا پڑے گا, یہ اس کا حق ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, سورہ بقرہ, سورہ نساء میں اور کئی جگہ قرآن میں جہاں پر بھی وراثت کا تذکرہ آیا, اللہ تعالیٰ نے کلیئر بول دیا کہ مرد کا بھی حق ہے, عورت کا بھی حق ہے. اور اس کے اینڈ میں کہہ دیا یہ اللہ کی حدود ہے, یہ اللہ کی باؤنڈریز ہے, اللہ تعالیٰ کی لمیٹیشن اور باؤنڈری بنی ہوئی ہے. اگر عورت کا حق چھینا, اگر اسے وراثت میں حق نہیں دیا, اللہ رب العالمین قیامت کے دن تو اس سے پوچھے گا اور تیرے لیے جہنم کی وعید, عذاب علیم, کہیں عذاب عظیم, الگ الگ الفاظ کے ساتھ کہا. ایسا انسان جو بچیوں کا حق دباتا ہے, بہنوں کا حق دباتا ہے, اللہ رب العالمین اسے عذاب دے گا. وراثت کا حق دیا, کتنے حق دیے اسلام نے. اور اس کے بعد اسلام پر اعتراض ہے کہ یہاں پر عورت کو حق نہیں دیا جاتا. تجارت کا حق, کیا بزنس سے عورتوں کو دور رکھا گیا ہے؟ اللہ کے نبی کی پہلی بیوی, ہماری پہلی ماں حضرت خدیجہ کون تھی؟ امپورٹ ایکسپورٹ کی سب سے بڑی اس وقت کی ویاپاری تھی, سب سے بڑا کاروبار کرنے والی. اسی کاروبار میں تو اللہ کے نبی ان کو ملے, جب اپنا مال دے کر بھیجا کہ جاؤ مال بیچ کر آؤ, غلام کے ساتھ بھیجا. غلام نے آ کر کہا کیا انسان ہے, کیا اخلاق ہے, کتنا اچھا کاروبار کرتے ہیں. حضرت خدیجہ جو اس وقت کی سب سے بڑی کاروباری تھی, انہوں نے کہا میں نکاح کروں گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ مثال بتائی کہ اگر عورت پردے کا لحاظ کر سکے تو اسے کاروبار کی بھی اجازت ہے, تجارت کی بھی اجازت ہے, وہ کاروبار بھی کر سکتی ہے. کہیں پر بھی شریعت نے عورت کو پیچھے نہ رکھا, اس کو دور نہ رکھا, ہر طرح کا حق اسے دیا. اس کے بعد سوچئے نا, اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہے, آپ کے پاس صحیح چیز ہے, اس کے بعد بھی کوئی اگر آپ کی دکان پر اعتراض کرے تو ملاوٹ کا بزنس کرتا ہے, اس کا کاروبار اچھا نہیں ہے. اب میرا ذاتی کام ہے, میں آواز اٹھاتا ہوں, اس کے خلاف بات کرتا ہوں, اپنے آپ کو پروف کرتا ہوں کہ میں غلط نہیں ہوں. میرے دین پر اعتراض ہو, میرے اسلام پر اعتراض ہو, میرے اسلامی تعلیمات پر اعتراض ہو, اور اس کے بعد میری زبان نہ چلے, میرا وقت نہ نکلے, میں دعوت کا کام نہ کروں, میں لوگوں کو عورتوں کے حقوق نہ بتاؤں, تو اس کا مطلب میں اپنے دین کو چھوٹا سمجھتا ہوں, اپنے کاروبار کو بڑا سمجھتا ہوں. میری دنیا میری نظر میں زیادہ بڑی ہے, میرا دین چھوٹا ہے, میں اپنے دین کو وہ اہمیت نہیں دیتا. اور یاد رکھو, یہ اعتراضات صرف اعتراضات نہیں, آپ کو چیک کیا جا رہا ہے, آپ کی طاقت اور قوت کو چیک کیا جا رہا ہے, آپ کے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے. اور اللہ کے اس وعدے کو یاد رکھو, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم بالارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا کہ اللہ رب العالمین انہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا. ذمہ داریاں, طاقت, قوت, اختیار, حکومت سب اللہ ان کے اختیار میں رکھ دے گا, ان کے دین کو قائم کر دے گا, امن کو قائم کر دے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, کہ تم میری عبادت کرو, میرے ساتھ شرک نہ کرو. اگر ایمان زندہ کر لیا نا, اگر اپنے آپ کو مومن بنا لیا نا, اگر ایمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا, یہ اعتراض بہت چھوٹے ہیں, یہ اعتراض بہت چھوٹے ہیں. ان اعتراضات کی کوئی اوقات اور اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. پر ہوتا کیا ہے, آپ جب تک اپنی کوالٹی دنیا کو نہیں بتاؤ گے, انہیں کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو برا سب بول رہے ہیں, پر آپ اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں. اور یاد رکھو, ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے, چاہے میڈیا, طاقت, حکومت, قوت سب ایک طرف ہو جائے, ارے ہم تو اس رب پر یقین رکھتے ہیں. وہ تو کون ہے؟ کن فیکون, ہو جاتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ حکم الحاکمین ہے, وہ رب العالمین ہے, ساری کائنات کا مالک ہے. اگر وہ فیصلہ کرنے پر آ جائے, دنیا میں کوئی اس کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا. اس ایمان کے ساتھ اگر ایک اکیلی آواز بھی دعوت کے لیے اٹھے گی نا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو ساری دنیا میں پھیلا دے. ایمان تو رکھو,
پر ہمیں دکان سے فرصت نہیں، کاروبار سے فرصت نہیں، وقت نہیں ملتا، دعوت کا کام نہیں کر پاتے، 10 گھنٹے واٹس ایپ پر بتا پاتے ہیں لیکن ہمیں دعوت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اور اگر نہیں ملتا تو پھر اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ ثُمَّ لَتُدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ سنن ترمذی کی روایت کہ تم ضرور بضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، تم ضرور بضرور لوگوں کو برائی سے روکو۔ اگر یہ عمل نہیں کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر ایک عذاب نازل کرے گا، اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ دعائیں تو مانگو گے پر اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ کتنی دعائیں ہو رہی ہے؟ جب کہیں عذاب آتا ہے نماز میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ظالم کو ہٹا دے، اللہ ہمیں طاقت دے، قوت دے۔ کیا اللہ کے نبی نے صرف دعائیں مانگی تھی؟ دعا غلط نہیں ہے، دعا کے بہت فائدے ہیں، دعا کی اہمیت بھی ہے، پر افسوس اس امت نے دعائی کو سب کچھ مانگ لیا۔ اللہ کے نبی نے صرف دعا نہیں مانگی، کوشش بھی کی، محنت بھی کی، دعوت بھی دی، گالیاں بھی کھائی، پتھر بھی کھائے، ظلم بھی سہا، جنگیں بھی کی، تب جا کر آج ہمارے ہر خطے میں، آج اس شہر کے اس علاقے میں اگر ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام کو مانتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کی محنت۔ تکلیف اٹھائی تھی انہوں نے، پریشانیاں اٹھائی تھی، سفر کیے تھے، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، اور ہمیں لگتا ہے صرف دعا مانگ لیں گے اور کام ہو جائے گا۔ صرف دعا مانگ لیں، صرف رو لیں کام ہو جائے گا؟ محنت کرنا پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا، دعوت کا کام بھی کرنا پڑے گا، حلال بتانا پڑے گا، حرام سے روکنا پڑے گا۔ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری باتیں رکھی ہیں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں دعوت کا کام کریں، ہماری تھوڑی سی محنت اور انسان دین میں آ جاتا ہے، اسلام میں آ جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں چلیے مسلمان نہ ہو پر کم سے کم اس کا کنسیپٹ تو کلیئر ہوگا، اس کا شک تو نکلے گا۔ ارے دنیا بول رہی ہے عورت کو حق نہیں دیا، یہاں پر تو دیکھو کتنا حق دیا ہے۔ ارے میں حجاب کے بارے میں اگر برا بول رہا ہوں تو میں 15,000 کا اگر موبائل 10,000 کا موبائل بھی خریدتا ہوں تو پہلے اس کو بیک کور لگاتا ہوں، آگے اسکرین گارڈ لگاتا ہوں تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ مطلب اسلام میں عورت اتنی قیمتی ہے کہ اسے پردے میں رکھا گیا۔ ارے اسلام میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب پردے کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ پردہ اس لیے ہے کہ پہچان لیے جاؤ گے تو تمہیں تکلیف نہ دی جائے، یعنی تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے، تمہارا احترام ہے، اللہ کی نظر میں تم اتنی قیمتی چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھپانے کا حکم دیا ہے، تمہیں دکھانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اپنی ماں کو، بہنوں کو گھر میں ان باتوں کو اتنا سنائیں کہ جب ان سے کہیں کالج میں، اسکول میں، ڈیبیٹ میں بات کی جائے وہ جواب دے پائیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، اسلام نے ہمیں کیا حق دیا ہے، اسلام ہمیں کیا کیا دیتا ہے۔ اور یہ تو ایک ذرا سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جتنا وقت تھا باتیں بہت ساری ہیں، اگر آپ خود تلاش کریں گے اس سے زیادہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ پر میرا اگر میں اندور سے یہاں پر آیا ہوں، مقصد یہ نہیں خطبہ دیا چلے گئے مزہ آ گیا کام ختم، جو آج کل ہمارے لوگوں نے بنا لیا نا، مزے کے لیے لوگ تقریریں سنتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ مقصد نہیں ہے، ورنہ اتنا لمبا آنا جانا میری طاقت نہیں ہے۔ مقصد ہے ان باتوں کو دماغ میں رکھو اور آگے بڑھاؤ، رکھ کر مت بیٹھ جاؤ۔ ہم نے سن لیا مزہ آ گیا، رکھ لیا، آگے بڑھاؤ، کم سے کم 2-4 لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر خواتین ہیں تو ان باتوں کو اپنے سرکل میں عام کرو تاکہ آپ کے ذریعے لوگ دین میں آئیں انشاءاللہ، ان کے اعتراضات کلیئر ہوں، اسلام کے خلاف جو ان کے دماغ میں باتیں ڈالی جا رہی ہیں وہ ختم ہو انشاءاللہ، اور یہ تبھی ختم ہوگی جب ہم محنت کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، اے غفور، اے غفار، اے سمیع، اے بصیر، اے علیم، اے خبیر، اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو رب العالمین ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے فقیر، تیرے آگے محتاج ہیں، الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، الہی حلال کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔